شور یثرب میں اٹھا شاہ کے گھر بھر آئے، وہ علم دکھتا ہے عباس دلاور آئے۔ کوئی کہتا تھا کہ آئے علی اکبر آئے، کوئی کہتا تھا کہ آئے علی اصغر آئے۔ دیکھا صغرا کو جو زینب نے تو گھبرانے لگی، وہ بہن آتی ہے سجاد سے فرمانے لگی، ہم تو روتے ہوئے بادید نم آئے ہیں، کوئی مردوں میں نہیں مردوں میں ہم آئے ہیں۔ کہا صغرا نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی، کہا صغرا نے رو کر۔ ملاحظہ فرمائے سالم خاص طور تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، بالکل میں معذرت چاہتا ہوں اس بزرگ سے، قریب آئیں تو انشاءاللہ گریے کا جو موسم ہے وہ بنے گا، پیش کرتا ہوں۔ کہا صغرا نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی، ملاحظہ فرمائے خاص طور سے، میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی، کہا ملاحظہ فرمائے سر محترم، میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی۔ صاحب اولاد کے مجمع ہے، ابھی کسی کے گھر سے فون آ جائے کہ گاؤں میں کوئی اختلاف ہو گیا، خاندانی لڑائی ہو گئی، معاشرے میں کوئی اختلاف ہو گیا، تو اس بات سے مطمئن رہے گا کہ جوانوں میں کچھ ہوا ہوگا، عورتوں سے بچیوں سے کیا لینا دینا ہے۔ اسی منظر پیش کرتا ہوں، میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی، سماعت کریں خاص طور سے۔ یہ معنی قاسم و اکبر سرے میدان گئے تھے، لٹانے دین نبی پر وہ اپنی جان گئے تھے۔ یہ معنی قاسم و اکبر سرے میدان گئے تھے، لٹانے دین نبی پر وہ اپنی جان گئے تھے، مگر وہ شاہ کی دختر سکینہ۔ ملاحظہ کریں انسان محترم، میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آتی۔ ملاحظہ فرمائے صاحب اولاد کا مجمع ہے، بہنوں کو کبھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا بیاہ کب ہوگا، پرواہ یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائی کا بیاہ کب ہوگا۔ ملاحظہ فرمائے، بڑا ارمان تھا مجھ کو مجھے لینے آؤ گے، بنیں گے اکبر دولہا خبر دینے آؤ گے، بڑا ارمان تھا مجھ کو مجھے لینے آؤ گے، بنیں گے اکبر دولہا خبر دینے آؤ گے، کوئی آیا نہ پلٹ کر سکینہ کیوں نہیں آئی۔ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں خاص طور سے شجاعت، ملاحظہ فرمائیں، میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی۔ ملاحظہ فرمائے دیکھیں، مولانا قاسم صاحب دور کھڑے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی، کہا ملاحظہ فرمائے، خاص طور سے متوجہ رہیے، پیش کرتا ہوں انسان محترم۔
ہجوم میں آس بہت تھا تمہیں میں جان نہ پائی، تمہیں دیکھا کئی باری مگر پہچان نہ پائی۔ ہجوم میں آس بہت تھا تمہیں میں جان نہ پائی، تمہیں دیکھا کئی باری مگر پہچان نہ پائی۔ تم ہی ہو عابد مضطر سکینہ، ملاحظہ فرماتا ہے، ملاحظہ کریں خاص طور پر، میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا۔ ملاحظہ کریں خاص طور سے امام بتانا بھی ہے اور بتائے تو کیسے بتائے، ملاحظہ فرمائے۔ بہت رنجور تھا بی بی، میں غم سے چور تھا بی بی، میں کچھ بھی کر نہیں پایا بہت مجبور تھا بی بی، بہت رنجور تھا بی بی، میں غم سے چور تھا بی بی، میں کچھ بھی کر نہیں پایا بہت مجبور تھا بی بی، کہوں میں تم سے کیوں کر سکینہ کیوں نہیں آئی۔ ملاحظہ فرمائے ذرا محترم، میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا۔ ملاحظہ فرمائے ذرا محترم، بندھی پالان شتر سے بہت چلائی سکینہ، اے بھیا مجھ کو بچا لو بہت گھبرائی سکینہ، بندھی پالان شتر سے بہت گھبرائی سکینہ، اے بھیا مجھ کو بچا لو بہت چلائی سکینہ، ستم ہوتے تھے مقرر سکینہ۔ ملاحظہ فرمائے ذرا محترم، یہ آخری دو بند اور زحمت تمام۔ میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی کاش، میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی۔ بتانا بھی ہے، بتائے تو کیسے بتائے امام؟ اے صغیرہ تم کو بہن نے یہی پیغام دیا تھا، جب آئی آخری ہچکی تمہارا نام لیا تھا۔ اے صغیرہ تم کو بہن نے یہی پیغام دیا تھا، جب آئی آخری ہچکی تمہارا نام لیا تھا، کہا کہنا نہیں رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی۔ مراد میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی، میں مر جاؤں گی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا۔ ملاحظہ کریں خاص طور سے، انہی ہاتھوں نے صغرا
اسے مرقد میں لٹایا، انہی ہاتھوں نے صغرا اسے مٹی میں چھپایا، انہی ہاتھوں نے صغرا اسے مرقد میں لٹایا، انہی ہاتھوں نے صغرا اسے مٹی میں چھپایا، اسی سے سمجھو اے خواہر سکینہ کیوں عزیزان محترم تمام غنوہا 2 سے 4 منٹ اور زحمت کر لیں، کیونکہ جو حکم ہوا ہے اتنا ہی کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے عزیزان محترم، یہ تو زندان کی بات تھی، 10 محرم کو امام شہید ہو گئے اور اہل حرم گرفتار بلا ہو گئی، کوفہ اور شام کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ محرم جو 10 محرم کو تمام ہوا وہ اور تھا، مگر شام غریباں کے بعد 11 محرم سے جو محرم دوسرا شروع ہوا اس کی بڑی قیامت خدا سخن میر انیس فرماتے ہیں، حسین مظلوم حسین، 3 سے 4 منٹ سر حسین مظلوم حسین، ارے آواز یہ آتی تھی کہ اے حوریوں آؤ، بتوں سے 3 جبل نفر میں غش آیا ہے خاتون قیامت کو اٹھاؤ، کہتے تھے محمد مجھے لاشا تو دکھاؤ، شبیر کہاں ہے میری چھاتی سے لگاؤ، ٹکڑے دل فرزند کے دکھلاتے تھے حیدر، لاشے کو لیے گود میں چلاتے تھے حیدر۔ 2 سے 3 منٹ کہتا ہوں، لاشے کو لیے گود میں چلاتے تھے حیدر، یہ سنتے ہی عورات نے کوہرام مچایا، گھبرا کے کہا ہائے یہ کیا تم نے سنایا، شبیر تو خاتون قیامت کا ہے جایا، اس شمع امامت کو لعینوں نے بجھایا، سرتن سے شہیدی کا اتارا گیا ہے، لوگوں پسر فاطمہ مارا گیا ہے، 10ویں کو ہوئی شہ کے تنوں سر میں جدائی، اور آج تلک لاش نہ سید کی اٹھائی، ان کا تو نہ باقی کوئی بیٹا ہے نہ بھائی، تم نے بھی نبی زادوں کی نہ قبر بنائی، فرزند علی دشت میں بے دفن ہے کب سے، معلوم ہوا ڈر گئے حاکم کے غضب سے، تم اوڑھو ردائیں تو ہمیں جنگ کے ہتھیار، بس آج سے تلوار نہ تم باندھیو زنہار، ناخوش ہے نبی تم سے علی تم سے ہیں بیزار، بے پردہ ہے زینب ہمیں پردہ نہیں درکار، فوجیں بھی جو بھیجیں تو نہ حاکم سے ڈریں گے، اب فاطمہ کے لال کو ہم دفن کریں گے۔ اور 2 منٹ اور بات فرمائیں، اب فاطمہ کے لال کو ہم دفن کریں گے، یہ کہتے ہی عورات نے عریان کیے سر، جلدی سے اتارا انہیں جو پہنے تھے زیور، آگوش سے بچوں کو بھی بٹھلایا زمین پر، اور پھینک دیا سر سے رداؤں کو زمین پر، کیسی نزنی تھی کبھی فریاد و بکا تھی، اس گول میں زہرا کے بھی رونے کی صدا تھی، کیسی نزنی تھی کبھی فریاد و بکا تھی، اس گول میں زہرا کے بھی رونے کی صدا تھی، مردوں نے جو دیکھا کہ چلی عورتیں باہر، گھبرا گئے اور بولے یہ گر گر کے قدم پر، تم رو گھروں میں صف ماتم کو بچھا کر، ہم گاڑتے ہیں لاش فرزند پیمبر، دیویں گے کفن شاہ غریب الغربا کو، منہ ہم کو بھی دکھلانا ہے محبوب خدا کو، یہ کہہ کے چلے بیلچے لے لے کے
کہ وہ ایک بار اور کی لہد فاطمہ کے پیاروں کی تیار سر لے گئے تھے کاٹ کے سب کے جو ستمگار معلوم نہ ہوتا تھا کہ ہے کون سا سردار ارے جس خاک پر ٹکڑے تن سرور کے پڑے تھے یہ لوگ وہاں ششدر و حیران کھڑے تھے آج 15 ہے 5 دن بعد امام کے چیلوم ہوگا یہ لوگ وہاں ششدر و حیران کھڑے تھے کہتا تھا کوئی کس سے کہیں کس کو بلائیں ہم پوچھے جو لاشوں کا شناسا کوئی آئے سب خواب عدم میں ہیں کوئی کس کو جگائے احمد کا نواسا کفن و گور تو پائے خما فرمائے ظالم بولتا معلوم نہیں کون سی جا پر شہدی ہے لاشے سے صدائی وہ مظلوم ہمیں ہے معلوم نہیں کون سی جا پر شہدی ہے لاشے سے صدائی کہ وہ مظلوم ہمیں ہے صد شکر کے آخر ہوئے چہلم کے بھی ایام کر دے گا خدا دفن و کفن کا بھی سر انجام مغرب میں ہو جو موت امام ذویل اکرام مشرق سے امام آتا ہے وہاں دفن کے ہنگام رہنے دو زمین پر نہ اٹھانا ابھی ہم کو ٹھہرو کہ امام زمن آیا کوئی دم کو ناگاہ ہوئی سامنے سے گرد نمودار مقتل کی زمین ہو گئی سمت لے انوار آواز فرشتوں کی یہ آنے لگی ایک بار آ پہنچے سر شاہ لیے عابد بیمار ہر گام پگر پڑتے تھے یوں زور گھٹا تھا امامہ نہیں سر پگریبان پھٹا تھا مقتل میں کھڑے ہو کے پڑھی پہلی زیارت بس گر پڑے لاشے پہ نہ روکی گئی رقت چلائے گی ہے دل پر خاتون قیامت بے چین تھا میں آپ سے جب سے ہوئی فرقت پاس آپ کے سب خاک پہ سویا کیے بابا ہم اتنے دنوں قید میں رویا کیے بابا پاس آپ کے سب خاک پہ سویا کیے بابا ہم اتنے دنوں قید میں رویا کیے بند خاص طور سے کیا ظلم سے آپ نے شاہ خوش اوقات افتادہ رہے دھوپ میں اور اوس میں دن رات آگے میرے پہنچوں سے قلم کو نہ ہوئے ہاتھ اسے ظلم ہوا بعد فنا آپ پہ حیات اور ایک ظالم و حاکم و بدافعال نے کاٹے لاشے سے صدائی کہ جمال نے کاٹے سن کر یہ سخن روئے بہت عابد بے پر شہیدوں کو کیا بادل مستر جس وقت اٹھانے چلے شیخہ تلے اتھر اعجاز امامت سے اٹھے سبت پیمبر عابد تو گرے پڑتے تھے افراد عالم سے شبیر گئے داب الہد اپنے قدم سے عابد تو گرے پڑتے تھے افراد آخری بند عابد تو گرے پڑتے تھے افراد عالم سے شبیر گئے داب الہد اپنے قدم سے مرقد میں جو رکھنے لگا لاشے کو وہ بیمار ایک چادر نور آکے کھچی قبر پہ ایک بار ناگاہ ہوئے تربت سے کئی ہاتھ نمودار سر کھول کے چلاتی تھی زہرا جگر افغار ارے بے گز کو نبی زادے کو مغموم کو لاؤ میں صدقے ہوں لاؤ میرے مظلوم کو لاؤ انجمن شبیریہ جوڈو پور اور جناب گوہر سلطان پوری صاحب اپنے ماتمی دستے کے ساتھ پرسہ پیش کر رہے تھے آپ مصاب ہو رہے ہیں اس کے فوراً بعد گزارش ہے ہماری مہمان انجمن جو لمبی مسافت طے کر کے ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے میں ان سے گزارش کروں گا حسینی بردرز کانپور ماتمی دستے سے کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہے مہمان انجمن حسینی بردرز کانپور
جزاک اللہ.